دین اسلام کی طرف اور پاکستان کے اساسی نظریے اور عقیدے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان اسلامی قانون سازی سے محروم ہے ان سیاستدانوں کے ہاتھوں جن کو ہم ہمیشہ ووٹ دے کر اقتدار کے ایوانوں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے اکابر اور بزرگوں کی ارواح کو یہ بتا دیا کہ آپ اگر قبروں میں ہیں، آپ کی روح اعلیٰ علیین میں ہے، آپ خوش و خرم رہے۔ آپ کے مشن کو ہم نے چھوڑا نہیں ہے، ہم کل بھی وفادار تھے، ہم آج بھی وفادار ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت پر اگر کوئی شبخون مارنے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ پاکستان میں زندہ نہیں رہ سکے گا۔ نہیں آ سکا ہوں اور آج مفکر اسلام، فقیہ ملت، میرے قبلگاہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی یاد میں اس عظیم الشان اور فقید المثال اجتماع میں آپ کے ساتھ شریک ہو رہا ہوں۔ سندھ کی دھرتی نے اس اجتماع کے ذریعے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کو جو خراج عقیدت پیش کی ہے، ان کے ساتھ اپنے بھرپور عقیدت کا اظہار کیا ہے، اور جس طرح آپ نے آج ہمارا استقبال کیا ہے، مجھے یہ دعویٰ کرنے کا حق مل رہا ہے کہ میں آپ کی موجودگی میں یہ کہہ سکوں کہ سندھ اور سندھ کی دھرتی یہ جمعیت علماء اسلام کی دھرتی ہے، کسی کی دھرتی نہیں۔ آپ نے آج ہم پر جو اعتماد کیا ہے، آپ نے تاریخ کے اوراق پر جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اپنی وابستگی کو ثبت کر دیا ہے، اور انشاءاللہ اس میں اضافہ ہوگا، اس میں آپ کمی نہیں ہونے دیں گے۔ میرے محترم دوستو، جب ہم حضرت مفتی صاحب کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایک طرف آپ کا علمی مقام، آپ کی فقاہت، فن حدیث میں آپ کی مہارت، اس مقام کو تو صرف علماء کرام ہی جان سکتے ہیں کہ آپ کس مقام پر فائز تھے، لیکن عوام کو مفتی صاحب کی سیاسی زندگی پر نظر ہے، اور جب ہم آپ کی سیاسی زندگی پہ نظر ڈالتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جو آج ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، اور آئین پاکستان کے عوام کے بیچ میں ایک میثاق ملی کی حیثیت رکھتا ہے، ایک عمرانی معاہدے کی حیثیت رکھتا ہے،
اگر یہ آئین موجود ہے، اگر یہ آئین مستحکم ہے، تو پھر ہم سب پاکستانی ہیں، ہمارے سب کے یکساں حقوق ہیں، اور اس آئین کی اولین حیثیت اس کی اسلامی حیثیت ہے۔ اسلام بنیادی اساس ہے ہمارے اس آئین کا۔ سن 1973 میں یہ آئین بنا۔ اگر اس آئین کے مطابق اسلام کے مطابق ہوئی تو اس کا گنہگار کون ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جو لوگ آج تک حکمران بنتے چلے آئے ہیں، انہوں نے دین اسلام کی طرف اور پاکستان کے اساسی نظریے اور عقیدے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان اسلامی قانون سازی سے محروم ہے، ان سیاستدانوں کے ہاتھوں جن کو ہم ہمیشہ ووٹ دے کر اقتدار کے ایوانوں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو بھی یہ بتانے آیا ہوں، یہ احساس دلانے آیا ہوں کہ ان کا محاسبہ اب آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ نے اسلام پر اعتماد اضافہ ہوا ہے، آئیں، سندھ کے عوام ہوں، خیبر پختونخوا کے عوام ہوں، پنجاب کے عوام ہوں، بلوچستان کے عوام ہوں، ان حکمرانوں کو گریبان سے پکڑیں، ان حکمرانوں کو گریبان سے پکڑیں اور ان سے کچھ نہ پوچھے۔ اب مزید پوچھنے کی ضرورت نہیں کیا، آپ نے گریبان سے پکڑ کر اب ان کو ایوانوں سے باہر گھسیٹنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ آپ پاکستان کے عوام کے نمائندے نہیں ہیں۔ میرے محترم دوستو، الزام علماء پہ لگایا جاتا ہے کہ علماء اسلام پہ متفق نہیں ہوتے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی نے جب کراچی میں اس کا اجلاس ہوا 1949 میں، تو قرارداد مقاصد پاس کیا تھا، اور آج بھی قرارداد مقاصد اس پر تمام مکاتب فکر متفق ہیں، اور آج بھی وہ ہمارے آئین کا حصہ ہے۔ اسی کراچی میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے 22 اسلامی دفعات پر اتفاق کیا تھا۔ وہ اتفاق رائے آج بھی موجود ہے، تمام مکاتب فکر ان 22 نکات پر متفق۔ سن 1973 کے آئین کا مسئلہ آیا، آئین کے اسلامی دفعات پر تمام مکاتب فکر متفق ہیں، کسی نے بھی اس کو فرقہ واریت کا مسئلہ نہیں بنایا۔ آئین میں عقیدہ ختم نبوت کو تحفظ دیا گیا۔ سن 1974 میں جب تحریک چلی اور قادیانی قیادت کو قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا اور ان کو سنا گیا، ان پر جرح کی گئی، تمام پارلیمنٹ نے اتفاق رائے سے کہا کہ ان لوگوں کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، اور ان کو پاکستان کے غیر مسلموں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ میرے محترم دوستو، یہ فیصلے آئین نے کیے، یہ فیصلے پارلیمنٹ نے کیے ہیں۔ ہمارے اکابر نے پارلیمنٹ میں کردار ادا کیا ہے،
اور آج جب پھر چور دروازے سے عالمی پشت پناہی کے اندر چور دروازے سے جب قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان کا سٹیٹس دینے کی کوشش کی گئی تو پھر سپریم کورٹ میں مقدمہ آیا اور اس مقدمے میں ہم گئے اور سن 1974 کے فیصلے سے بھی بہت ہی زیادہ مضبوط اور طاقتور فیصلہ لے کر ہم کورٹ سے باہر نکلے ہیں، اور میں پوری قوم کو اور پوری امت کو اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تفصیلی فیصلہ 2-4 روز پہلے آ چکا ہے اور ہم نے خراج تحسین پیش کیا ہے سپریم کورٹ کو بھی۔ میرے محترم دوستو، آج کے دور میں ختم نبوت کے محاذ پر جو جنگ ہم نے لڑی، ہم نے اپنے اکابر اور بزرگوں کی ارواح کو یہ بتا دیا کہ آپ اگر قبروں میں ہیں، آپ کی روح اعلیٰ علیین میں ہے، آپ خوش و خرم رہے۔ آپ کے مشن کو ہم نے چھوڑا نہیں ہے، ہم کل بھی وفادار تھے، ہم آج بھی وفادار ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت پر اگر کوئی شبخون مارنے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ پاکستان میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ رسول کی سزا، گستاخ کی سزا۔ تمہارے عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں، امریکہ ہو یا یورپ ہو۔ آپ قادیانیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کم بختو، اس سوال سے پہلے کم از کم ان سے تو پوچھ لو کہ قادیانی ایک چھوٹا سا ٹکڑا پوری امت مسلمہ کو کافر کیوں کہہ رہا ہے؟ ان کے کھوپڑیوں میں بھوسا بھرا ہوا ہے، ان کے سینوں سے اللہ نے عقل چھین لی ہے، اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ پورے امت مسلمہ کے خلاف اس ایک چھوٹے سے طبقے نے جو دھوم مچا رکھی ہے، جو کفر کا جال بچھا رکھا ہے، یہ اولین اور سر فہرست مجرم ہے، اور اس جرم کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ میرے محترم دوستو، آج اللہ تعالیٰ بناتا ہے نا ماحول۔ یہ اسمبلیاں، آپ کی سندھ میں بھی ایک اسمبلی ہے، جعلی ہے، ادھر ہمارے ہاں بھی ایک اسمبلی ہے، جعلی ہے، جعلی ہے، ادھر آپ کے پڑوس میں بھی ایک اسمبلی ہے، جعلی ہے، جعلی ہے، جعلی ہے، اور ہماری ایک قومی اسمبلی بھی کہلاتی ہے۔ وہ بھی جعلی ہے۔ سنو، الیکشن میں دھاندلی ہو تو 1977 میں اس دھاندلی کے خلاف ملک گیر تحریک چلی تھی، اور اس تحریک کی قیادت مولانا مفتی محمود نے کی تھی۔ آج کوئی ہمارے ساتھ چلے یا نہ چلے، اگر ہم نے 2018 کے الیکشن کو دھاندلی کا الیکشن کہا تھا تو ہم نے آج بھی سودا نہیں کیا، ہم آج بھی 2024 کے الیکشن کو اسی طرح دھاندلی کا الیکشن کہتے ہیں۔ اور اگر ہمارے قائد نے دھاندلی کے خلاف تحریک چلائی تھی تو ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں، ان کی روح کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی جماعت نے آج بھی دھاندلی کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ قائد قدم بڑھو، جواب بچن گرجے ہم تمہارے ساتھ ہیں، قائد قدم بڑھو، جے کا گھڑن ہوئے جواب دو، قائد قدم بڑھو، قائد قدم بڑھو، قائد قدم بڑھو۔ میرے محترم دوستو، ابھی اسمبلی میں
महीना भी शायद न हुआ हो, एक आईनी तरमीम लाई गई। मैंने उस हवाले से पार्लियामेंट में तकरीर भी की। मैंने तरमीम के लिए कुछ उसूल भी दिए। अगले दिन सारे मेरे घर आ बैठे, कहने लगे आप हमारे साथ आप हमें वोट दें। मैंने कहा किस चीज को वोट दूं? क्या वो जो आपने कल तकरीर की थी, हम तो उसी की बात करते हैं। तो मैंने कहा कुछ तफसील तो बताओ ना, तुमने लिखा क्या है? कानून का मसौदा कहाँ है? कानून का मसौदा उनके पास नहीं था और तरमीम ला रहे थे। ऐसी दुनिया आपने कहीं नहीं देखी होगी कि जिनके पास सिरे से मसौदा नहीं था, आखिर हमने दबाव डाला और फिर आधी रात में एक काली थैली के अंदर एक काला मसौदा हमारे पास पहुंच गया। और जब हमने उसको लिफाफे से निकाला, उसका मुताला किया, तो वो आईन को भी तबाह कर रहा था, तो आपके इंसानी हुकूक का खात्मा कर रहा था। पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हुकूक की उसमें नफी हो रही थी, उसमें अदालतों की तबाही थी, उसमें फौज की तबाही थी, उसमें इंसाफ की तबाही थी, उसमें अवाम की तबाही थी। और अगले रोज हमने बड़ी सराहत के साथ कहा कि हम इस पूरे मसौदे को डंके की चोट मुस्तरद करते हैं और हम इसको वोट नहीं देंगे, पास करके दिखाओ। अल्हम्दुलिल्लाह वो पास नहीं कर सके।